تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سعودی عرب اسلام کی جائے پیدائش ہے۔ مدینہ اور مکہ مکرمہ دنیا کے دو مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اہم منزل ہے کیونکہ لاکھوں عازمین حج اور عمرہ کرنے کے لیے اس ملک کا سفر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد مرکز مدینہ منورہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی میں مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد قیام کیا اور اسلام کی تبلیغ کی۔ اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے احاطے میں داخل ہوئے، وہ دن اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے۔ مدینہ کو اصل میں مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے روشن خیال شہر۔ مدینہ شہر اسلام کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مقدس شہر کا دورہ بہت سے مسلمانوں کے لیے زندگی بھر کا خواب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے بارے میں کچھ غیر معروف لیکن دلچسپ حقائق پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تو مزید انتظار کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ سعودی عرب کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی جگہ ہے۔ مدینہ دنیا کی قدیم ترین مساجد کا گھر ہے۔ مدینہ اپنے کھجور کے درختوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ مدینہ جو کہ پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ نخلستانی شہر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ اپنی آخری عمر تک آباد رہے۔ یثرب کا قیام 6 صدی قبل مسیح کا ہے، جب یہودیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ کے بعد یہودی فرار ہو کر مدینہ میں رہنے لگے۔ اس وقت سے لے کر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ شہر یہودیوں کے گھیرے میں تھا۔ جزیرہ نما عرب کے حجاز کے علاقے میں واقع آج مدینہ سعودی عرب کے انتظامی ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ مقدس شہر مسجد نبوی کا گھر ہے، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، اور وہ مسجد جو اصل میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے چند اہم ترین سال مدینہ میں گزارے۔ یہ شہر سرکاری طور پر مدینہ منورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ اسلام کا دوسرا مقدس شہر ہے اور ریاض، جدہ اور مکہ کے بعد مغربی سعودی عرب کے حجاز کے علاقے میں چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ مدینہ شہر مکہ شہر سے سڑک کے ذریعے تقریباً 443 کلومیٹر اور بحیرہ احمر سے 160 کلومیٹر اندرون ملک واقع ہے۔ پیغمبر اسلام کے شہر کا رقبہ 58,680 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ 20 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہر یثرب یعنی مدینہ کی طرف سفر کیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلے دل سے استقبال کیا گیا اور آپ کو مقدس شہر کی اقتدار کی کرسی عطا کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، سب پر غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں۔ وہ مدینہ ہے، وہ شریر لوگوں کو نکال دے گی جیسے بھٹی لوہے کی میل کو باہر نکال دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد یہ شہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا اور یہیں آپ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی مدینہ کے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس میں دجال داخل نہ ہوگا، کیونکہ فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہوں گے۔ اس کے خلاف صفیں باندھی جائیں گی اور پھر مدینہ اپنے باشندوں کے ساتھ 3 بار لرزے گا، یعنی 3 زلزلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور منافقوں کو اس سے نکال دے گا۔ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کو اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ لہٰذا سعودی عرب کی حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق غیر مسلمانوں کا احاطۂ نبوی میں داخلہ ممنوع ہے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ اس جگہ سے اس جگہ تک حرم ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ اس میں بدعت پیدا کی جائے، نہ ہی اس میں کوئی گناہ کیا جائے، اور جو کوئی اس میں بدعت پیدا کرے گا یا گناہ کا کام کرے گا تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ مدینہ دنیا کی قدیم ترین مسجد کا گھر ہے، جن میں مسجد نبوی بھی شامل ہے۔ دوسری مسجد جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 622 عیسوی میں تعمیر کیا تھا، مسجد نبوی دنیا کی دوسری بڑی مسجد اور اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ تاہم یہ صرف مسجد نبوی ہی نہیں ہے جو شہر کو خاص بناتی ہے، مدینہ ہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 622 عیسوی میں مدینہ منورہ پہنچنے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا حکم دیا اور فرمایا، اے بنی نجار، مجھے اپنی زمین کی قیمت بتا دیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس کی قیمت اللہ کے سوا نہیں چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں کھودنے اور زمین کو برابر کرنے اور کھجوروں کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ کٹی ہوئی کھجوریں مسجد کے قبلہ کی سمت رکھی گئی تھیں۔ مدینہ اسلام کے 2 مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے اور عمرہ یا حج کے لیے سعودی عرب جانے والے لاکھوں مسلمانوں کی اہم منزل ہے۔ مدینہ کی اس وقت آبادی 15,25,000 سے زیادہ ہے۔ مدینہ اپنے کھجور کے درختوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں واقع ہونے کے باوجود ایک صحرائی شہر، مدینہ ہمیشہ سے ہی زراعت کا مرکز رہا ہے اور جزیرہ نما عرب میں پھلوں، خاص طور پر کھجوروں کی پیداوار میں صف اول رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کھجور کی پیداوار میں عالمی شہرت یافتہ ہونے کے ناطے مدینہ منورہ کھجوروں کی 300 سے زائد اقسام پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2016 کے حج کے دوران ایک ہی دن میں 3 لاکھ سے زائد عازمین نے مسجد نبوی کی زیارت کی تھی؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جسمانی اور مالی طور پر استطاعت رکھنے والے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سعودی عرب میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار سالانہ حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ حج کا فریضہ پورا کرنے کے بعد بہت سے مسلمان مسجد نبوی میں 40 رکعت نماز پڑھنے اور مسجد کے سرسبز گنبد کو دیکھنے کے لیے مدینہ میں جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، مگر مسجد حرام میں اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔